بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جو ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ آج کے موضوع میں یہ کوشش کروں گا یہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ انسانی سوچ کا انسان کی صحت اور جسم پر اور اس کے ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جسم کے دو حصے ہیں، ایک دماغ کا حصہ ہے جس کا تعلق سوچ سے ہے، مختلف جو عمل ہمارے جسم کے ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ دماغ جو ہے وہ ایک مانیٹرنگ باڈی ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارا جسم ہے جو کہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو سوچ جو ہے وہ انسان کی جو بنتی ہے وہ ماں کی گود سے بنتی ہے، پھر گھر کا ماحول ہو گیا، پھر ارد گرد کا ماحول ہو گیا بچپن میں، اس کے بعد تعلیمی ادارے ہو گئے، آپ کے اساتذہ ہو گئے، آپ کا ورکنگ پلیس جو ہے وہ ہو گئی، آپ کی دوستی اور آپ کا ماحول جو اوور آل انٹریکشن جس سے آپ کا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے انسانی سوچ پہ عمل کرتی ہیں، لیکن میں یہ جو نفسیات ہے ہمارے نفسیات اور دماغی امراض آپ سے ذکر کروں گا کہ سوچ آپ کی وسیع اور مثبت ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کو وسیع کرنے کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور سوچ کو مثبت رکھنے کے لیے آپ کو اچھی کمپنی کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی نشست کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی سوچ جو ہے وہ مثبت رہے۔ کیونکہ جو نیگیٹو، جیسے یہ میں آپ کو اپنا ہاتھ دکھا رہا ہوں، اس ہاتھ کے دو حصے ہیں، یہ اس کا سیدھا حصہ ہے اور یہ اس کا الٹا حصہ ہے۔ آپ صرف الٹے حصے کو دیکھتے رہیں، اس کو سامنے رکھیں تو آپ کی نیگیٹو سوچ ہوگی، آپ ہر چیز کو منفی انداز میں لیں گے۔ اور اگر آپ مثبت حصے کو دیکھیں گے، کیونکہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک برا پہلو ہے، ایک اچھا پہلو ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے، بس میں ہے، آپ کے مالی وسائل کے، آپ کے فزیکل وسائل کے، آپ کی انرجی کے مطابق، آپ کی ہر جو طاقت آپ میں موجود ہیں، آپ اس پہ کوشش کر کے جو آپ سے کوشش سے چیز باہر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ باہر ہو گئی ہے۔ جیسے اپنے قریبی عزیزوں میں کسی کی موت ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ گھر لے جائیں اور وہ درود شریف پڑھیں اور سورہ یاسین پڑھیں اور جو سورہ ہے وہ پڑھیں۔ انسان اپنا عزیز جو ہے آپ کے ہاتھوں سے وہ جا رہا ہوتا ہے اور آپ بے بس بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ انسان کا بس نہیں ہوتا، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ جب کسی چیز کا حل موجود ہے تو پھر پریشانی کس چیز کی، جس چیز کا حل موجود ہی نہیں ہے، انسانی طاقت بھی نہیں ہے، تو پھر پریشانی کس چیز کی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھنے کے لیے اچھی کمپنی رکھیں، اچھے لوگوں کی نشست میں بیٹھیں، اور سوچ کو وسیع کرنے کے لیے آپ مختلف کتابوں کا، مختلف رسائل کا، چاہے وہ مذہبی ہو، دنیاوی ہوں، اچھے رائٹرز ہوں جو کہ آپ کو زندگی کی مثبت سوچ اور مثبت سوچ کی طرف لے جائیں، اس کے لیے ٹپس بتائیں، سٹریس فری رہنے کے لیے طور طریقے بتائیں کہ سٹریس کو کوپ کیسے کرنا ہے، اپنی نیگیٹو سوچ کو مثبت سوچ میں کیسے لے کے آنا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے لیے آپ 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ سوچ کا عمل دماغ کے ساتھ ہے، اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ ماں کے گود سے ہو کے، گھر سے ہو کے، محلے سے ہو کے، اسکول سے ہو کے، کالج سے ہو کے، آپ کے ٹیچر سے ہو کے، پھر آپ کے جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کی کمپنی، لوگوں کی مثبت انٹریکشن، اچھی کمپنی بیٹھنا، اچھی لوگوں میں بیٹھنا، انٹریکشن کرنا، کوشش کریں ہفتے میں 1-2 دفعہ اپنے اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اور اپنی اسٹڈی کو، اپنے مطالعے کو جو ہے وہ وسیع کریں۔ مطالعہ آپ کتابوں سے پڑھ کے وسیع کریں، پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ کر وسیع کریں، اور اللہ پہ مکمل یقین کر کے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، جس کے آپ کی ذہنی صحت پہ، جسمانی صحت پہ، گھر کے ماحول میں اور ارد گرد کے ماحول میں بہت اچھے اثرات پیدا ہوں گے، اور آپ کی ایک زندگی میں عزت اور رسپیکٹ بنے گی، اور آپ اپنے
بہت اعتماد اور سکون کے ساتھ دنیا میں چل پھر سکیں گے۔